اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین ومعین وقال امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی بشروطها وانا من شروطها۔ دہ کرامت کے یہ مبارک ایام تمام مومنین و مومنات پیروان ولایت و امامت کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض ہے، اور پروردگار عالم سے دعا ہوئے ہیں خداوند متعال ہمیں سیرت طیبہ حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام و سیرت طیبہ کریمہ اہل البیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا پر چلنے کی اور دنیا کو اس سیرت سے آشنا کرانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ موضوع ہے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیاسی سیرت۔ ایک نشست کی حد تک مختصراً کچھ پہلو و حصے آپ کی سیرت طیبہ سیاسی سیرت سے کچھ نکات بیان کیے جائیں گے۔ رہبر معظم کی ایک خوبصورت کتاب تمام ائمہ علیہ السلام کی زندگی کی سیرت طیبہ پر مبنی ایک کتاب، جس میں ائمہ علیہ السلام کی سیاسی سیرت کو زیر بحث رہبر معظم لے کر آئے ہیں، اور اس میں تمام ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو ایک انسان کی زندگی کے طور پر شمار کیا ہے۔ جیسے روایات میں بھی اس پہلو کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، کلہم نور واحد۔ یہ 12 ائمہ علیہ السلام جو جانشین برحق کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی کل زندگی امیر المؤمنین سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کی غیبت تک 250 سال بنتے ہیں۔ رہبر معظم فرماتے ہیں یہ ایک انسان کی زندگی ہے، انسان 250 سالہ 250 سالہ زندگی کا حامل انسان، اور اس کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں، مختلف ریاکشنز ہیں، مختلف اقدامات ہیں۔ کہیں پر تقیہ ہے، کہیں پر قیام ہے، کہیں پر صلح ہے، کہیں پر جنگ ہے۔ وہ لوگوں کے حالات و ان کی آمادگی و تیاری و ریڈینس کے تقاضوں کے مطابق۔ خوب رہبر معظم فرماتے ہیں تمام ائمہ علیہ السلام امیر المؤمنین سے لے کر امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام تک سب نے اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوششیں کی ہیں بلا استثناء، تمام ائمہ علیہ السلام نے اولاً و ثانیاً نظریہ امامت کو تمام ائمہ علیہ السلام نے تبیین کیا ہے، توضیح دی ہے، اس کو مفصل بیان کیا ہے، ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق اس کی ڈیٹیلز بیان کی ہے، چونکہ ہدایت کا منحصر ترین نظام بعد از نظام نبوی نظام امامت ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے اس نظام کی تبیین، تفسیر، توضیح بیان کی ہے، لہذا اس کتاب میں مفصل بیان کیے، اور اسلامی حکومت کے قیام اور نظام امامت کے نفاذ کے اعتبار سے ائمہ کی ان 250 سالہ زندگی کے 4 مراحل بیان کیے۔ پہلا مرحلہ امیر المؤمنین کی زندگی ہے، جس میں 25 سال سکوت یا ایک طرح سے امام کو گوشہ نشین کیا گیا۔ امام خود لا تعلق نہیں رہے، فعالیت کرتے رہے، لیکن بالآخر امام کا حق غصب کر دیا گیا، اور 25 سال امام نے خود بیان فرمایا ہے کہ امت کے اندر تفرقہ ایجاد نہ ہو، ظاہری سکوت سے کام لیا، اور بعد کے لیے جو ہے اصل اسلام باقی رہے، دین کی روح باقی رہے، تو انشاءاللہ ائمہ یہ حق حاصل کر لیں گے۔ اس غرض کے تحت 25 سال امام کے وہ ظاہری سکوت اور خاموشی کے ہیں، اور اس کے بعد امام 4 سال حکومت بھی کرتے ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ کو بھی تقریباً 4-5 مہینے 6 مہینے تقریباً حکومت کا موقع ملتا ہے۔ دوسرا مرحلہ حکومت کے حصول کے لیے کوششیں، حکومت حاصل کرتے ہیں، مثلا امام علی کے تقریباً 5 سال اور امام حسن مجتبیٰ کی 5 یا 6 مہینے کی وہ حکومت، خصم بنفس نفیس امام برحق خواہ امام علی ہوں یا امام حسن مجتبیٰ ہوں حاکم تھے۔ تیسرا دور امام حسن مجتبیٰ کے بعد حکومت چھین لی گئی، اور شارٹ ٹائم پیریڈ کے اندر، کوتاہ مدت کے اندر، مختصر مدت کے اندر جو ہے ائمہ علیہ السلام نے اسٹریٹجیز، حکمت عملی اپنائی کہ وہ حکومت حاصل کر لیں۔ یہ سلسلہ جاتا ہے، اور چوتھا دور طولانی مدت کے لیے حکومت کا حصول، یعنی امام صادق کے بعد، امام سجاد کے بعد
ایسے حالات بنائے گئے کہ مختصر مدت میں حکومت ائمہ و اہل البیت کے ہاتھ آنے کے قابل نہیں بنائی گئی. لوگ تیار نہیں تھے، استبدادیت تھی، ظلم و بربریت تھی، لوگوں پر دباؤ زیادہ تھا، تو ظاہراً مختصر مدت میں یہ حکومت ائمہ کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے، مشکلات زیادہ تھی. ائمہ نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ طولانی مدت، مثلا امام زمانہ کا اثر ہو، اس مدت میں اس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے بنیادیں، معارف و کلچر ان افراد کی تربیت کرنا شروع کر دی. امام رضا علیہ السلام دقیقاً اس چوتھے مرحلے میں آتے ہیں کہ طولانی مدت، یعنی ممکن ہے امام کی خود زندگی میں یہ حکومت قائم نہ ہونے پائے، نہ ہو سکے. لوگوں کی شرائط ایسی تھی، حکومتوں کی استبدادی روشیں ایسی تھی، اور لوگ تیار و آمادہ نہیں تھے. خوب ائمہ علیہ السلام کو قید و بند میں رکھا گیا. خوب اس عوامل کی بنیاد پر حکومت مختصر مدت میں حاصل ہونے والی نہیں ہے. مختصر مدت میں حکومت کے قیام میں کامیابی نہیں ملنے والی. عوامل ایسے بنائے گئے تھے، خصوصاً امت تیار نہیں تھی، اور ائمہ و امت کو فاصلے ایجاد کیے گئے تھے. خوب ایک لمبے دراز مدت کے لیے، ایک طولانی عرصے کے لیے آئندہ انشاءاللہ یہ حکومت حاصل ہوگی. ائمہ علیہ السلام نے، خصوصاً امام رضا علیہ السلام نے، اس حکومت، ممکن ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ہو، ممکن ہے اس عصر میں کوئی بھی حکومت ہو جیسے انقلاب اسلامی ہو، اس آئندہ 1 صدی بعد، 50 سال بعد، 60 سال بعد، 2 صدی بعد، 3 صدیاں بعد مثلا حکومت قائم ہونی ہے، تو اس کی عوامل و اسباب و تعلیمات جو درکار ہے اس حکومت اسلامی کے لیے، جو قواعد و ضوابط چاہے درکار ہیں، ائمہ علیہ السلام نے و خصوصاً امام رضا علیہ السلام نے اپنی سیاسی سیرت کے ذریعے سے ان عوامل کو ایجاد کرنا شروع کر دیا، تاکہ کل کو کسی حکومت کے لیے کوئی مشکلات کھڑی نہ ہونے پائے. خوب امام رضا علیہ السلام کا اثر، جس میں پہلے حق کے امامت کو غصب کیا گیا، اور وہ سلسلہ خلافت کی صورت میں، خلافت اب ملوکیت، ڈکٹیٹرشپ اور موروثی خاندانی حکومت میں بدل چکی ہے. اور ہارون الرشید کے دور کے آخری ایام ہیں، اور اس عصر میں امام کو امامت ملی کہ جب امام کے ایک صحابی کے بقول کہ ہارون رشید کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا. اس حد تک قتل و غارت، تشیع کا عام تھا، اور ائمہ کو شہید کیا گیا تھا، مسموم کیا گیا تھا، زندان میں ڈالا گیا تھا. ان سخت و خطرناک ترین و حساس ترین حالات میں امام کو حکومت ملی. خوب ہارون رشید نے جب امام کو حکومت ملی، امام کو امامت ملی، تو اپنے حکومتی کارندوں اور انٹیلیجنس کے افراد کے ذریعے سے کوششیں کی کہ امام کیا کر رہے ہیں اس وقت، اور کون جانشین بنے ہیں. وہ معلوم ہوا امام رضا علیہ السلام امام بنے ہیں، اور کیا کام کر رہے ہیں. وہ تقیہ کے ذریعے سے ائمہ علیہ السلام نے دین کو پھیلایا ہے اور دین کو بچایا بھی ہے. تقیہ یہ فعال، نہ انفعالی تقیہ. تقیہ یعنی جس کے ذریعے سے دشمن کو غفلت میں رکھ کر دین کو آگے پیش کرنا، دین کے معارف کو بیان کرنا، دین کی تعلیمات کو پیش کرنا، دینی انقلابی ترین قواعد، اصول، ضابطے و سنن کو آئندہ نسلوں کے تک محفوظ رکھنا اور ان تک پیش کرنا، اور ان کو ان قواعد کے مطابق ان کی تربیت کرنا. یہ تقیہ کے ذریعے سے ائمہ نے کیا. اور امام کے پاس وہ افراد آئے ہارون رشید کے، دیکھا امام تو ایک مرغہ خریدا ہوا ہے اور ایک بکری خریدی ہوئی ہے، اور اسی مرغے اور بکری کے ساتھ صبح شام کرتے ہیں. انہوں نے ہارون رشید کو رپورٹیں دی کہ وہ جو جانشین بنے ہیں، جو امام بنے ہیں شیعوں کے، وہ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام، دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں. خوب وہ مطمئن ہوئے کہ امام کوئی بڑا کام، کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے رہے ہیں، اور یہ غفلت کے شکار ہوئے، یہاں تک کہ ہارون مر گئے. اور اس دوران تقیہ کی روش کے ذریعے سے امام رضا علیہ السلام نے پورے دنیا میں جتنا ممکن تھا شیعوں کو مرتبط کیا، ان کی تربیت کی، ان کے اندر ارتباط ایجاد کیا. سراسر عالم، مصر میں، یمن میں، عراق میں، بصرہ میں، کوفہ میں، اور حتیٰ ایران کی طرف بھی اور ہند کی طرف بھی، اور ان سے مکاتبہ کرتے رہے. ظاہر اس وقت میڈیا اس طرح سے تو نہیں تھا، لیٹرز لکھے جاتے، اور مہینوں بعد، سال بعد وہ لیٹر پہنچتا، اور سال بعد امام جواب دیتے، ان کے سوالات آتے. اس طرح کا ایک ارتباط تھا. سازمان وکالت بہت ایک اہم آرگنائزیشن، سازمان امام باقر و امام صادق علیہ السلام کے دور سے بنی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور تک چلی. اس سازمان وکالت کے ذریعے سے تشیع کی مالی مشکلات حل کی جاتی.
مال اور وجوہات شرعیہ اکٹھا کرنے کے لیے وکلا تھے، بہت باصلاحیت افراد، اور تشیع کی تعلیمی، فکری، فرہنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی مشکلات کو حل کرنے کے لیے یہ وکلا ائمہ علیہ السلام کے جاتے، مختلف جگہوں میں جا کر لوگوں کے ساتھ زندگی کرتے، ان کے مسائل کو سمجھتے، اور وہ خراج اور وہ وجوہات شرعیہ بجائے طاغوت کے لیے جائیں امام تک لے کر آتے یہ وکلا، اور مستضعف شیعوں کی تعلیمی فکری تربیت کرتے، ان کی زندگی کے معاشی و اقتصادی مسائل کو اس سازمان وکالت کے ذریعے سے حل کرتے تھے۔ یعنی ایک تمدنی ہارڈ ویئر کا جو کام ہوتا تھا سازمان وکالت کے ذریعے سے کیا ائمہ علیہ السلام نے، از جملہ امام رضا علیہ السلام نے بھی اپنے ان وکلا کے ذریعے سے یہ کام آگے بڑھایا، اور سازمان کتابت حدیث کے ذریعے سے سافٹ ویئر کام، تعلیم و تربیت کا کام ائمہ علیہ السلام نے ترویج دیا۔ خوب، امام نے یوں جو ہے ہارون رشید کے دور میں یہ بڑے کارنامے انجام دیے، تشیع کی شناخت کو محفوظ رکھا، لیکن اس کے بعد مأمون آیا لعین، یہ بہت خطرناک، چالاک، مکار انسان تھا۔ اب آپ دیکھیں اس کی مکاری، اس نے دیکھا کہ میں خراسان میں ہوں ایران میں، اور امام رضا علیہ السلام مدینے میں ہے، اور امام رضا علیہ السلام میرے لیے بہت بڑا خطر بن سکتے ہیں، اور بن رہے تھے بہرحال، اور آہستہ آہستہ اسے امام کے ان اجتماعی عالمی سطح کے کاموں کی بھی خبر ہوئی، تو انہوں نے اب دیکھا کہ اولاً امام کے پیروکار بڑھ چکے ہیں، پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں، ثانیاً امام جو ہے، اگر میں امام کو جلاوطن کرتا ہوں، قید کرتا ہوں، زندانی کرتا ہوں یا شہید کرتا ہوں، تو بہت بڑی تحریک میرے خلاف، میرے نظام کے خلاف اٹھ سکتی ہے۔ مکرانہ انداز میں دیکھیں امام کی مقبولیت پھیلی ہے، امام کے وکلاء اور امام کے پیروکار امام کی تعلیمات کو ترویج دے رہے ہیں، ایک تحریک، ایک نہضت اٹھی ہے ائمہ کی شناخت کی، خودی کی، احساس شخصیت کی، اور نظام امامت کے حصول و نفاذ کے لیے دن بدن طاقتور و مقتدر بن رہے ہیں امام کی اس اعلیٰ الہی بصیرت کے نتیجے میں۔ خوب، اب انہوں نے دیکھا کہ ایک خطر بھی ہے، اور اس خطر کو پوری مکاری کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا ہے۔ امام کو ولی عہد بنانے کے لیے انہوں نے مکارانہ کوششیں کی، اور امام کو محترمانہ انداز میں دعوت دی مدینے سے خراسان کی طرف، اور دھمکی بھی دی اگر نہیں آئے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، زبردستی لایا جائے گا۔ خوب، امام بھی، اب یہاں بہت ساری بحثیں ہیں، ان سب کو چھوڑ کر مختصراً میں بیان کروں، امام نے اعلیٰ الہی مصلحتوں کی خاطر اس دعوت کو قبول کیا، لیکن صرف آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کیا، بلکہ امام نے اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ مجھے زبردستی لے جایا جا رہا ہے، میں جانا نہیں چاہ رہا، زبردستی لے جایا جا رہا ہے۔ اور درحال امام نے یہ تحلیل کی، ظاہر اس کتاب میں رہبر معظم نے یہی بیان فرمایا ہے کہ ظاہر وہاں میں جاؤں گا تو ایک اعتبار سے مجھے آزادی ملے گی، اور امام نے ظاہر مأمون سے زیادہ زیرک تھے، مأمون سے زیادہ تدبیر و بصیرت کے حامل تھے، امام نے اس مشکل کو، چیلنج کو فرصت میں بدلا، اور بدلتے بدلتے امام نے مثلا نیشاپور میں پہنچ کر وہ اعلیٰ حدیث سلسلہ ذہب، گولڈن چین سلسلہ ہے، اس حدیث کو بیان کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ حسن ہے، یعنی خدا کے علاوہ ہر ایک بت ہے، اس کی اطاعت و عبودیت نہیں کر سکتے، اور ہم جو پیروکار ائمہ ہیں، اہل البیت ہیں، ہم اہل البیت، امام رضا علیہ السلام اس کا بارز ترین مصداق تھا، نمایاں ترین، ہم جو ہے حسن، اس حسن کا ایک مصداق، ایک نمونہ ہے، جو ولایت اور ہماری امامت کو قبول کرے گا وہ عذاب و جہنم و نابودی سے بچ جائے گا، البتہ شرائط کے ساتھ۔ بہت ہی ناب تعلیمات امام نے نیشاپور میں بیان کی، اسی فرصت سے فائدہ اٹھایا۔ اور ایک دن مامون نے کہا کہ آج عید الفطر امام رضا علیہ السلام پڑھیں گے، امام نے فرمایا البتہ میری شرط ہے کہ میں عید الفطر کی نماز پڑھوں گا اپنے جد رسول اکرم کی سیرت پر چل کر۔ انہوں نے سادگی سے لیا، کہا ٹھیک ہے۔ امام اعلان ہوا کہ امام عید الفطر کی نماز پڑھیں گے خراسان میں۔ وہ پہلے روش کیا تھی مامون کی، یعنی امام نے ان روشوں کے ذریعے سے نظام عباسی و نظام مأمون کو رسوا کر دیا، ان کی زندگی و لائف اسٹائل کو رسوا کیا، ان کے طرز حکومت کو رسوا کیا، اور ان کے پوری مشروعیت و جواز حکومت کو جو ہے زیر سوال قرار دیا، اور فرمایا یہ سب حق اہل البیت کے غاصب ہیں، یہ سب مال امام کے غاصب ہیں، اور یہ حق نہیں رکھتے حکومت کا حق ہم رکھتے ہیں۔ خوب اعلان ہوا، امام نے فرمایا میں صحرا میں نماز پڑھوں گا، کھلے آسمان میں ظاہر عید کی نماز پڑھنا مستحب ہے، اور
اب وہ مامون و ان کے وزراء آئے بڑے جاہو جلال کے ساتھ، قیمتی کپڑے لباس کے ساتھ آئے، گھوڑے اور فل پروف سیکیورٹی اور پروٹوکول کے ساتھ آئے۔ امام لوگ توقع کر رہے تھے اسی حالت میں آئیں گے، دیکھیں امام پا برہنہ آئے، سادہ ترین لباس کے ساتھ آئے اور روتے ہوئے، آنکھوں میں اشک تھے اور کلمات لا الہ الا اللہ خدا کا ذکر تھا، اور ان کے ساری عاجزی کی حالت میں امام آئے تو لوگوں نے ان کے حالات کو دیکھا جو جاہو جلال و مستکبرین و قارون کی حالت میں آئے تھے، اور امام اس سادگی کے ساتھ روتے ہوئے گڑ گڑا کر آئے، اور امام نے اس خوبصورت انداز میں نماز پڑھی، لوگ بھی روئے گڑ گڑائے، اور مامون کے وزراء اور سیکیورٹی کے افراد بھی اپنے اس قیمتی لباس کو اتار کر سادہ لباس میں آئے، پا برہنہ ہوئے، وہ بھی جوتے اتار کر آ گئے، اس صحرا میں سادگی کے ساتھ ہم رنگ ہو گئے۔ اب وزیر و عوام میں کوئی فرق معلوم نہیں ہو رہا تھا، اور یہی خبر فوراً مامون کو گئی، کہا اس طرح سے تو امام اب خطبے دیں گے، اب خطبے میں تو ہمارے نظام کی مکمل طور پر بنیادوں کو ہلا دیں گے۔ پھر امام کو واپس آنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں پر امام نے ان کے پوری طرز حکومت اور طرز تفکر کو زیر سوال قرار دیا، اور امام نے بتا دیا کہ رسول اکرم کے حقیقی جانشین میں امام رضا علیہ السلام ہوں، اور لوگوں کے دل کے اندر ایک نفرت، ایک غصہ بنو عباس کی حکومت کے خلاف قرار دیا، اور امام نے یوں ان اقدامات کے ذریعے سے مصر کو، کوفہ کو، بصرہ کو، خراسان کو، نیشاپور کو، مارب کو تشیع کا مرکز قرار دیا۔ تشیع کی تعلیمات کے لیے اپنے وکلاء کو پورے ایران میں مختلف اسلامی حکومت کے نقاد میں منتشر کر دیے، اور وہاں سے تشیع کی تعلیمات کی ترویج و تبلیغ شروع ہوئی۔ رہبر معظم فرماتے ہیں جتنے امامزادے امام رضا علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے بھی تھے منتشر کیے پورے علاقوں میں، اور انہوں نے جانانہ طریقے سے اور فداکاری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ تشیع کی تبلیغ و ترویج کی، اور اسی خطر کو جو ہے بھانپ کر انہیں قتل و شہید کر دیا گیا۔ لیکن انہوں نے ایک شہر کو، ایک ملک کو، ایک خطے کو اہل البیت کی محبت سے شرشار کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ایران ہوا تشیع کی مملکت، اور ایران اسلامی سے انقلاب اسلامی نکلا۔ تو اس انقلاب اسلامی میں امام رضا کی ان سیاسی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ لانگ ٹرم، ایک لمبے، ایک دراز مدت کے لیے امام رضا علیہ السلام نے یہ منصوبہ بندی کی تھی، اور اس کے نتائج انقلاب اسلامی کی صورت میں نکلے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔